جب جنگل میں ایک اندھی اللہ والی کے سامنے اچانک شیر آ گیا تو دیکھیے کیا ہوا۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان اور اس کی بیوی رہتی تھی۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس کی بوڑھی ماں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس نوجوان کی بوڑھی ماں بہت ہی نیک اور پارسا عورت تھی۔ اتفاق سے اس عورت کی ماں بھی اسی کے گھر میں ساتھ ہی رہتی تھی، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کی ماں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شوہر کی ماں بہت ہی نیک تھی اور اس عورت کی ماں بہت بری تھی۔ اس عورت کی ماں اپنی بیٹی کو اس کے شوہر اور اس کی ماں کے خلاف ہمیشہ بھڑکایا کرتی تھی۔ اتفاق سے وہ دونوں بوڑھی عورتیں آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئی تھیں، یعنی وہ دونوں اندھی ہو گئی تھیں۔ اس نوجوان کی بیوی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی کہ تم اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دو۔ اس بات کو لے کر گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر اس نالائق آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں نے مجھے کتنے پیار سے پالا ہے، میری ماں مجھے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور اس کی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی نیک اور بوڑھی ماں کو ساتھ لے کر بہت دور کسی خوفناک جنگل میں بغیر کسی کھانے پینے کی چیزوں کے، یعنی بے آب و دانہ، اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑ آیا اور سوچنے لگا کہ چلو اچھا ہے، اسے جنگلی جانور کھا جائیں گے۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تب درندوں اور جنگلی جانوروں نے، شیر چیتوں نے اس کی بوڑھی ماں کو گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ درندے اس کی بوڑھی اور اندھی ماں کے پاس آتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اس بڑھیا کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بیوی، تیرے چاروں طرف یہ کیسی آوازیں ہیں جو مجھے سنائی دیتی ہیں؟ وہ نیک عورت کہنے لگی، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہاں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ اچھی آوازیں ہیں، اونٹ اور گائے بکریوں کی آوازیں ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ پیارے پیارے جانور میرے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تب فرشتے نے کہا، تیری اچھی سوچ پر میں دعا کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو جیسے سوچتی ہے ویسا ہی ہوگا، یہاں پر تیرے چاروں اور اونٹ گائے اور بکریاں ہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی حکمت، جب صبح ہوئی تو پورا میدان گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں تک کہ اس کے بیٹے نے سوچا، دیکھ کر آتا ہوں کہ میری ماں کا کیا حال ہے، درندوں نے اب تک اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ وہ بیوقوف بیٹا جنگل میں واپس آ گیا۔ اس نے جب اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سارا میدان اونٹ گائے اور بکریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنی ماں سے وہ پوچھنے لگا، ماں یہ سب کیا ہے؟ یہ جنگل تو درندوں سے بھرا ہوا ہے، یہ جانور یہاں پر کیسے اور کہاں سے آ گئے؟ تو ان کے پاس اتنے مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے یہ اونٹ گائے اور بکریاں تجھے برسوں سے جانتی ہیں۔ تب ماں بولی، تیری بیوی اور اس کی ماں نے مجھے بہت ستایا ہے، تو نے ان کا کہنا مانا، تو نے اپنی اندھی ماں کو بغیر کسی کھانے پینے کی چیز کے اس گھنے جنگل میں ان درندوں کے حوالے کر دیا، لیکن میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے، یہ سب اسی کا کرشمہ ہے جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اللہ پہ ایمان اور یقین لے آ، اپنی ماں کا حق پہچان۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت شرمندہ ہوا، وہ بہت رویا اور اپنی ماں سے معافی مانگی، ماں میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، اب تو میرے ساتھ چل۔ وہ جانور بھی اس عورت کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے۔ پھر اس طرح سے وہ غریب عورت اللہ کی کرم نوازی سے ان جانوروں کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب بیٹا اپنی ماں کو صحیح سلامت گھر لے آیا تو اس کی بیوی اور ساس سخت حیران اور پریشان ہو گئے۔ اس کی گستاخ بیوی بجائے توبہ کرنے کے یہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں مانوں گی، تمہاری ماں کو اللہ نے جنگل میں یہ تحفے دیے ہیں، تم ایک کام کرو، اگر تمہاری ماں کو تمہارے رب کی جانب سے یہ تمام جانور مل سکتے ہیں تو میری ماں کو بھی لے کر جاؤ، اگر اس کو بھی اللہ نے عطا کر دیا
तो मैं मान लूंगी। चुनांचे वो नौजवान बूढ़ी सास को भी लेकर चला गया, उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, उसी जगह पर जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने उसको घेर लिया और वही फरिश्ता जो उस आदमी की माँ के पास आया था उसकी सास के पास आया और कहने लगा, ये कैसी आवाज़ें हैं जो तुझे चारों तरफ से सुनाई दे रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वो बुरी औरत थी। जो बुरा होता है वो बुरा ही सुनता है और हर एक को बुरा ही जानता है। उसने कहा, ये बहुत बुरी और ख़तरनाक दरिंदों की आवाज़ें हैं, ये मुझे खाना चाहते हैं। फरिश्ते ने कहा, बहुत बुरा हुआ, ऐसा ही हो जाएगा जैसे तू चाहती है, जैसा तू सोच रही है और जैसे तेरे दिल में गुमान है। ये कहकर वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। फरिश्ते के जाने के बाद वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से एक खूंखार चीता जो वहाँ पर मौजूद था, उसने उस अंधी गुस्ताख औरत को देखा, उसके करीब आकर उस पर हमला कर दिया और जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ। वो चीता उसको चीड़ फाड़ कर खा जाता है, उसका गोश्त खत्म कर देता है, यहाँ तक कि सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा ही बचा रहा। वहाँ से वो चीता वापस चला गया। जब सुबह हुई तो उस शख्स की बीवी ने कहा, जाओ देखो मेरी माँ का क्या हाल है, क्या उसे भी इतने सारे जानवर मिले हैं। जब उसका शौहर जंगल में गया तो देखा कि वहाँ उसकी सास नजर नहीं आती, सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा जमीन पर पड़ा है। वो नौजवान बड़ा गमज़दा हुआ, उसकी सास की हड्डियों को साथ लेकर अपनी नाफरमान बीवी के पास आया और उस नाफरमान गुस्ताख औरत ने ये गम बर्दाश्त न किया और वो भी उसी वक्त मर गई। अब घर में वो नौजवान और उसकी बूढ़ी माँ ये दोनों ही बचे थे। दोस्तों, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और हमेशा अपने माँ बाप के साथ, अगरचे वो कितने ही कमज़ोर, लाचार, मजबूर या बीमार हों, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला माँ की दुआ को औलाद के हक़ में कबूल फरमाता है। और साथ ही माँ बाप की नाराज़गी औलाद की आखिरत को तबाह और बर्बाद करने का ज़रिया बनती है। आज के इस वाक़ये से आपने क्या सीखा, हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इबरतनाक और सच्चे वाक़यात जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।